ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اب یہاں پہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے۔ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ نے بہت مال دیا تھا، اولاد بھی دی تھی، کاروبار بھی تھا، بہت سارے گائے بیل بھینسیں، یہ بھی اس کو بھی مال کہتے ہیں نا، تو یہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے وہ سارا کچھ ختم کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ بیمار ہو گئے۔ بیویاں بھی تھیں، وہ ساری بیویاں ساتھ چھوڑ گئیں، صرف ایک باقی ساتھ بچی، اور حتیٰ کہ بستی والوں نے بھی ان کو وہاں سے نکال دیا۔ ہاں، وہاں پہ کہ ان کی بیماری کی وجہ سے ہم بیمار نہ ہو جائیں، تو جہاں بستی والے کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے وہیں جا کر رہنے لگے۔ اتنی زیادہ تکلیف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، تو پھر انہوں نے دعا کی۔ اس دعا کا ذکر ہے یہاں، پیچھے بھی تھا سورہ انبیاء میں، وہاں بھی ہے، یہاں بھی وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، آپ ذکر کیجئے، یاد کیجئے۔ یہ کیوں ہے وَاذْكُرْ؟ پیچھے بھی یہی آ رہا نا کہ ان کے واقعات کو یاد کریں، انہوں نے کتنا صبر کیا، کتنے ان کو آزمایا گیا۔ عبدنا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا، اذ نادى ربہ، جب ندا دی انہوں نے اپنے رب کو، کیا کہا؟ انی مسنی الشیطان، اللہ مجھے پہنچائی ہے شیطان نے دکھ، بنصب، دکھ، وعذاب، اور تکلیف، کہ دلی دکھ بھی ہے، جسمانی بیماری بھی ہے، اور روحانی بیماری بھی ہے، اور ظاہری بیماری بھی اور اندرونی بیماری بھی، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان نے نہ آ کر ان کی بیوی سے کہا تھا کہ فلاں جو ہے مزار پر یا فلاں کے نام پر جو ہے کوئی صدقہ دو تو تمہارا شوہر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس پر ان کو بڑا دکھ لگا کہ اب شیطان میرے عقیدے پر، میری بیوی کا عقیدہ خراب کرنے لگا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے کچھ دیں گے تو ہمیں شفا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور پہلے جو سورہ انبیاء میں دعا ہے نا، وہاں ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ارکز برجلک، اللہ نے فرمایا ارکز، تو ہلا، برجلک، اپنا پاؤں، ھذا مغتسل، جب انہوں نے ہلایا اپنا پاؤں تو اللہ نے چشمے جاری کر دیے۔ ھذا مغتسل، اللہ نے فرمایا یہ نہانے کے لیے، باردن، ٹھنڈا پانی ہے، و شراب، اور یہ پینے کے لیے ہے۔ دو چشمے اللہ نے جاری کیے، ایک میں نہانا، ایک میں نہانے سے ظاہری بیماریاں جسم کی ختم ہو جائیں گی، اور پینے سے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے پیا، نہائے، سب ختم ہو گئی بیماریاں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور ویسے کہ ویسے اللہ نے پھر مال بھی دیا، اولاد بھی دی، ٹھیک ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے عطا کر دی ان کو، اہلا، اس کے گھر والے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کی طرح ان کے ساتھ، رحمتاً منا، جو رحمت ہی ہماری طرف سے، وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں بھی نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اور آپ پکڑیں، بِيَدِكَ، اپنے ہاتھ میں، ضِغْثًا، ایک ٹہنی پکڑیں، یہ نا کھجور کے درخت کی ٹہنی پکڑ کر، فَاضْرِب بِهِ، اس کو ماریں، وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اپنی بیوی پر، ایک ہی بیوی باقی بچے تھی جو خدمت کرتی تھی، ان پر غصہ آیا اس بیوی پر، وہ کہنے لگے اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں آپ کو 100 کوڑے ماروں گا، کسی بات پر غصہ ہوگا۔ تو جب وہ صحت مند ہو گئے تو اپنی قسم پوری کرنی تھی، اور بیوی جو تھی وہ صابرہ تھی، اتنی فرما بردار اور با وفا، اب اس کو کیسے ماریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے کریں، ایک چھڑی پکڑ لیں جس میں 100 جو ہے وہ شاخیں ہوں، تو ایک ہی دفعہ مار دیں تو 100 آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے اس کو صبر والا پایا ہے۔ نعم العبد، وہ بہت اچھے بندے تھے، اِنَّهُ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے 2 بندوں، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، بلکہ ہمارے بندوں کا، عبادنا، ہمارے بندوں کا ذکر کریں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اولی الایدی والابصار، بے شک وہ بھی ہاتھوں والے یعنی طاقت والے تھے اور بصیرت والے تھے۔ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے چن لیا ان کو، بخالصۃ، ذکر الدار، خاص طور پر ذکر الدار، آخرت کے گھر کی یاد کے لیے، وہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے، آخرت کے لیے زندگی گزارنے والے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا، بے شک وہ ہمارے نزدیک، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اخیار، بے شک ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ اسماعیل، ذکر کیجیے اسماعیل کا، وَالْيَسَعَ، اور یسع کا، ذوالکفل کا، کل من الاخیار، وہ سب بھی بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب،
بے شک متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ کے، مفتحۃ لہم الابواب کھلے ہوں گے ان کے لیے ان کے دروازے، متقین فیہا تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس جنت میں، یدعون فیہا بفاکہہ وہ منگوا رہے ہوں گے اس میں، بفاکہۃ پھل، یہاں بیٹھ کے منگواتے ہیں نا، یہاں پہ تو کیا ہوتا ہے، پیسے جمع کرتے ہیں پہلے، پھر کسی کے پاس نہیں ہوتے، کوئی ادھار لے رہا ہوتا ہے، اور پھر کبھی فروٹ چاٹ بناتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو یہ مشکل اور مشقت ہوتی ہے نا، وہاں اللہ فرمایا نا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جنت کے پھلوں کے درختوں کی ٹہنیاں قریب کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور جنت کے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ وہ چھوٹے چھوٹے بچے غلام وہ لیے ہوئے ٹوکریاں بھر کے پھلوں کی اور شراب کے مٹکے جگ اور گلاس لے کے گھوم رہے ہوں گے، یہ تختوں میں بیٹھے تکیہ لگا کے ان کو بلائیں گے، آؤ جی یہ لے آؤ یہ لے آؤ، جو چیز پسند آئے گی وہ اٹھائیں گے، کھائیں گے، موجیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں وہاں جانے کی توفیق دیں، اپنی رحمت کے ساتھ پہنچا دیں۔ متقین فیہا علی الارائک، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ بہت زیادہ پھل بھی منگوائیں گے، وشراب اور مشروبات بھی منگوائیں گے، وعندہم اور ان کے پاس قاصرات الطرف نگاہیں نیچی کرنے والی اطراب ہم عمر عورتیں ہوں گی، اطراب ترب کی جمع ہے، اطراب ہم عمر اور ہمیشہ جوان رہنے والی، ہمیشہ جن کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، جن کی جوانی، انسان جو جائے گا وہاں اس کی بھی جوانی اور خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، اور وہ جنت میں جو ہوں گی ان کی بھی، اور اطراب ہم عمر۔ ھذا ما توعدون یہ ہے ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، لیوم الحساب یوم حساب کے لیے، ان ھذا رزقنا بے شک یہ یقیناً رزقنا ہماری طرف سے رزق ہے، ما لہ من نفاد جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ھذا یہ فرما برداروں کے لیے نعمتیں ہیں، وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ اور جو سرکش ہیں باغی ہیں، شر مآب ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے، یصلونہا ڈالے جائیں گے اس میں، فبئس المہاد بہت بری ہے آرام کی جگہ، ھذا فلیذوقوا یہ ہے سزا، ان کو کہا جائے گا یہ ہے، فلیذوقوا چکھو تم، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ زخموں کی پیپ اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا انہیں وہاں، وآخر من شکلہ ازواج اور بھی کئی صورتیں ہوں گی عذاب کی، ھذا فوج جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ لازمی کیوں کرتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صفات ہیں، نذیراً و بشیرہ، آپ ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، اور یہ حسن ہے قرآن کا کہ کنٹراسٹ جو ہے، یہ جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا، جہاں نیکوں کا ہے وہاں برے لوگوں کا، تاکہ دونوں کام پورے ہوں، اللہ کی مانو گے تو یہ چیز ہوگی، نہیں مانو گے نافرمانی کرو گے تو پھر اس کی سزا یہ ہے، دو ہی آپشن ہے مرنے کے بعد، یا جنت ہے یا جہنم ہے، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ھذا فوج مقتحم معکم یہ گروہ ہے جو داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، لا مرحبا بہم کوئی ان کے لیے خوش آمدید نہیں، انہم صالوا النار بے شک یہ آگ میں ڈالے جائیں گے، قالو وہ کہیں گے بل انتم بلکہ تم، لا مرحبا بکم تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، انتم قدمتموہ لنا تم ہی ہمیں آگے کے لانے والے ہو، فبئس القرار بہت برا ٹھکانہ، یہ پیر مرید ایک دوسرے کو کہیں گے، مرید کہیں گے پیروں کو تم ہمیں آگے لانے والو، یہاں جو ہمارا انجام اب بنا ہے نا، اس انجام کے سبب بننے والے تم ہی ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، قالوا ربنا وہ کہیں گے ربنا ہمارے رب، من قدم لنا ھذا جو من قدم جو آگے لایا اس کو ہمارے لیے، فزدہ عذابا ضعفا فی النار اس کو دگنا عذاب دے۔ مرید کیا کہیں گے اپنے لیڈروں کے بارے میں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، دنیا میں نافرمانی اور بغاوتوں کے اسباب ہمیں یہی مہیا کیا کرتے تھے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ قالوا ما لنا وہ کہیں گے ما لنا لا نرى رجالا کیا ہو گیا ہمیں نہیں دیکھتے ہم ان مردوں کو، كنا نعدهم من الاشرار جن کو ہم برا شمار کرتے تھے، وہ جہنم میں جانے والے جہنمی کیا کہیں گے کہ وہ بندے نظر نہیں آتے جن کو ہم دنیا میں کہتے تھے یہ برے ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں دنیا میں ترقی نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں، آج نیک لوگوں کے بارے میں برے باغیوں کا یہی ہے نا، یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہمیں، یہ کہتے ہیں سود حرام ہے، یہ کہتے ہیں زنا نہ کرو، یہ کہتے ہیں فحاشی اور نہیں ہو رہی ہے، کیا ہے ہمارا جس ہمیں ہماری مرضی جو مرضی کریں، ان کو کیا ہے، یہ مولوی آ گئے ہیں، تو ہم جن کو برا سمجھتے تھے وہ کدھر ہیں، اتخذناہم سخریہ ہم نے بنا رکھا تھا ان کو مذاق، ام زاغت عنہم الابصار یا پھر گئی تھیں ان سے ہماری نگاہیں، ان ذالک لحق تخاصم اہل النار بے شک یہ حق ہے تخاصم جس میں جھگڑا کریں گے وہاں جا کے اہل النار جہنم والے۔ یہاں تک رکوع ہو گیا، آگے اگلے رکوع میں اگلے سبق میں پڑھیں گے ہم اگلا رکوع۔